وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت 6 سے 16 آج کا سبق ہے. یہ موضوع کیا ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درس سنانے والا آ گیا ہے، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 6 لفظی ترجمہ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑے ان میں سے ایک ٹولی ان میں سے چل پڑی. انمشو، کہ چلو. کیا کہا؟ انمشو، چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر جمے رہو، ڈٹے رہو. إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک اس میں یہ کچھ ایسی چیز ہے جس میں کچھ مطلب ہے، کچھ غرض ہے. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، اس کے بارے میں. فی الملۃ الآخرہ، پچھلے دین میں ہم نے یہ بات تو نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات لگتی ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اتاری گئی. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ انہیں تو میری نصیحت میں بھی شک ہے. بل لما یذوق العذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب ابھی چکھا نہیں ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کی رحمت کے رب کے جو غالب ہے، بے مثل غالب ہے اور بہت فیاض ہے. سامعین کرام، سورہ صاد کی آیات میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی اور مضمون وہی ہے. سورہ صاد جو ہے آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، مکے کے درمیانی حصے کی اس کا نزول ہے. مضمون اس کا اصل میں مخاطب اس کے مشرک ہیں اور توحید کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. پھر ان کے رد عمل بھی بتائے جا رہے ہیں. آج کا جو سبق ہم نے پڑھا سامعین کرام، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چل پڑے ان میں سے ایک ٹولی ان میں سے چل پڑی یہ بات سن کے کہ بھئی، اور یہ کہا کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور ٹھہرے رہو، جمے رہو اپنے معبودوں پہ.
یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی غرض ہے اس میں. انہذا اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے جو حدیث میں بھی ہے سامنے کرام، یعنی ابو طالب صاحب مختلف محامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ مشرکین مکہ آئے ابو طالب صاحب کے پاس اور ان سے کہا کہ اے چچا جان، ان اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، اور سمجھوتا یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ، یہ اپنے معبود کی عبادت کرتا رہے، بلاتا رہے اس کو، اور ہمیں چھوڑ دے ہمارے حال پہ، یعنی نہ ہمیں کچھ کہے اور نہ ہمارے معبودوں کو کچھ کہے یا اس کی برائی نہ کرے. تو بس وہ اپنا لگا رہے اور ہم اپنے لگے رہیں گے، ہمیں تبلیغ نہ کرے. مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمیں تبلیغ نہ کرے اور ہمیں کچھ نہ کہے، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے. تو بہرحال ابو طالب صاحب نے اپنے بھتیجے کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے کہا کہ بھتیجے یہ لوگ آئے ہیں، تقریباً 25 کی تعداد آئی ہے حدیث میں، 25 لوگ تھے، وہ جرگہ تھا ایک، یعنی مصالحتی جرگہ تھا کہ بھئی تم اپنا کام کرو، تم ہم سے یعنی الگ رہو، یہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم اپنا جو پرانا دین ہے اس پہ ہم عمل کرتے رہیں گے، تم اپنے معبود کو پکارو جو بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بات سنی اپنے چچا کی زبانی، تو ان سے کہا کہ چچا جان، میں تو ان کو ایک اس سے بہت زیادہ اچھی بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ میری ایک بات کو مان لیں تو میں عرب جو ہے ان کے پورے عرب میں ان کی بادشاہی ہوگی، اور عجم ان کے باج گزار ہوں گے، یعنی جزیہ دیں گے، جو عرب کے علاوہ دنیا ہے، پورے عرب میں ان کی بادشاہی ہوگی. تو میرے خیال سے ابو جہل تھا یا کوئی اور، اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک نہیں 10 باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا بات ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر توحید کی دعوت دی. تو اس بات پہ وہ پھر بھڑک پڑے. تو یہ آیات جو ہیں اسی تناظر میں ہے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. ایک ٹولی ان میں سے چل پڑی اور کہا کہ چلو بھائی، چلو چلتے ہیں، اس سے ہمارا معاہدہ ناممکن ہے، اور اپنے دین پہ جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کی کوئی غرض لگتی ہے. بہرحال اور تو اپنے گزشتہ دین کو، معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ چل پڑے. اور یہ سارے جملے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے تو اس بارے میں کچھ سنا نہیں، اور یہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، اور کیا اس یتیم لڑکے پر جو بے سر و سامان ہے اس پہ نصیحت نازل ہو گئی ہم میں سے. دوسری جگہ ہے نا، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، 2 بستیوں کی، مکہ اور طائف، کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑے آدمی کو یہ نبوت کیوں نہ ملی، اس کو کیوں مل گئی. تو یعنی ہم نہیں مانتے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ شک میں ہے میری یاد سے. بل لما یذوق العذاب، اصل بات یہ ہے کہ وہ عذاب چکھا نہیں ہے انہیں. پھر ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی کیا رب کی رحمت کے خزانے تمہارے کنٹرول میں ہیں؟ وہ رب جو عزیز ہے، بے مثل غالب ہے، اور دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے. یا ام لہم ملک السماوات والارض، کیا زمین اور آسمان کی بادشاہی تمہارے ہاتھ میں ہے؟ وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، تو اگر ہے تو سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں، یعنی ایسا کر لیں، ان کی نبوت کو بدل ڈالیں اپنی قوت سے. یعنی اگر تمہارے پاس حکومت ہے تو کر لو جو تم کر سکتے ہو.
فَلْيَرْتَقُوا جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ٹولیوں میں سے ایک ٹولی ہے. جندن ایک ٹولی ہے، ہنالک محزومون یہیں یہ شکست کھا جائیں گے، من الاحزاب ٹولیوں میں سے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد، اللہ تعالیٰ فرمایا اس سے پہلے بھی جھٹلایا گیا، ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور فرعون نے جو میخوں والے تھے. وثمود اور قوم سمود نے، قوم لوط نے، اور اصحاب الایک بن والے، اولئک الاحزاب، یہ سارے جو ہیں یہ وہ لشکر تھے جنہوں نے جھٹلایا، مختلف پارٹیاں تھیں. ان کل الا کذب الرسل، انہوں نے، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحق کا عقاب، پھر میرا عذاب جو ہے موجود ہوا، ثابت ہو گیا عذاب، یعنی عذاب آ گیا ان ساری قوموں. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ لوگ بھی ایک چیخ کے منتظر ہیں. ما لها من فواق، جس کے آنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی، یعنی یہ اب عذاب کے طالب ہیں. اور یہ کہتے ہیں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے، چکا دے. اصبر علی ما یقولون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہیں اس پہ صبر کرو. یعنی یوم الحساب سے پہلے، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سامعین کرام. اور بات ایسے شروع کریں گے ہم، میں اور آپ ایسے بات شروع کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ ان آیات میں اپنے لیے نصیحت تلاش کر رہے ہیں. یہ قرآن ایک آئینہ ہے، میں نے آپ کو کہا ہے اس کے آئینے میں ہم نے اپنی صورتیں دیکھنی ہیں. دیکھیں حق تو موجود ہے، آج بھی حق موجود ہے، اور زندگی میں کامیابی کا وہی طریقہ ہے، وہی ذریعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو پیش کیا تھا. وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کی توحید، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں سامنے کرام، کہ توحید، رب کی توحید کو مان لینا دل و جان سے، یہ واحد طریقہ ہے، واحد ذریعہ ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یعنی اس وقت کے شان نزول کے مطابق ایک ٹولی آئی تھی، ایک جرگہ آیا تھا، انہوں نے حق بات سن کے کہا کہ چلو بھائی چلو، اپنے پرانے خیال پہ جمے رہو. آج بھی ہمارا یہی طریقہ کار ہے سامعین کرام، آپ مانیں یا نہ مانیں اسی طریقے سے ہے. حق کہنے والے کی بات پہ لبیک نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ تو آپ کو باطنی دنیا سے روشناس کرانا چاہتا ہے، اور باطنی دنیا کی کامیابی کے لیے آپ کو بلاتا ہے. باطن پہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین تو سارا ظاہر پہ ہے. یہ جملہ جو ہے یہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ایک ٹولی چل دی اس سے کہ بھائی چلو چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. ایسا تو ہم کرتے ہیں بہت مرتبہ سامعین کرام. حق آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں ماننا. یعنی آپ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن آپ جو ہے یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ درس بہت سے لوگ جو ہے سننا شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ ان کے سامنے جب وضاحت ہو جاتی ہے کہ بھئی باطن اصل ہے، ظاہر کے ذریعے باطن میں چلیں گے، یہ بات ان کا ذہن ماننے کے لیے یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں سامنے کرام. میرے درس میں بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کوئی ہمیں دنیاوی کوئی نہیں دکھا رہا، نہ یہ قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے، اور یہ حقیقت تو ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں تو ہمارا پرانا ہی دین پسند ہے. انمشوا واصبروا علی آلہتکم، میں اپنا حال بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے
میں اپنی ہی کہانی بیان کر سکتا ہوں نا. دیکھیں پرائی کہانیاں میں نے کیا کرنی ہے؟ رسولوں کے ساتھ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. میں بھی آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ جو ہیں حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں یا اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہے، اور وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. یہ جملہ ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں. بھارت پھر ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان هذا الا اختلاق. یہ ایک گھڑی ہوئی بات ہے، یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر گھڑی ہوئی بات ہم نہ سمجھتے اور رب کا اسے کلام سمجھتے، رب کی طرف سے دعوت سمجھتے، پھر تو یعنی جو رویہ ہم نے اس سے حق سے روگردانی کا اختیار کیا ہوا ہے اس کی تو پھر سمجھ میں نہیں آتی اگر ایسا ہوتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں چلو یار گزر جائے گا وقت، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑا وقت ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں نا کہ اپنے بچوں کو بھی ہم عام طور پہ دنیا داری کی طرف راغب ہونے سے روکتے نہیں ہیں. یعنی دنیا کو ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا کے جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم خود تیار کر رہے ہیں ان کو. یہ بات میں کھلے طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یعنی آپ سوچیں اس بات پہ. دیکھیں دنیا ایک جہنم ہے، اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے. سامعین کرام حدیث ہے الدنیا ملعون وملعون ما فیہا. دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ وما والہ. ذکر اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم خود بھی نہیں چاہتے، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہیں کرتے. عام طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام، بلکہ کہتے ہیں پڑھو 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 پڑھو، نہیں پڑھو گے تو مستقبل تمہارا خراب ہو جائے گا، پڑھو، توجہ کرو، ہوم ورک ضرور کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کہا جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک منزل اور بھی تو ہے. یہ تو منزل، دنیا تو منزل ہے ہی نہیں سامنے کرام. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ہماری کہ دنیا کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں منزل. بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ ایک گھٹیا سوچ ہے. گھٹیا کا مطلب ادنا سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. حقیر مفاد نہ لو دنیا کے میری آیات اور احکامات کے بدلے. تو یہ حقیر ثمنا قلیل اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ادنا، حقیر مفاد، ثمنا قلیل، تھوڑا. تو بہرحال اسی طرح یہ ہمارے سارے رویے ہیں سامنے کے نام. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور پھر یہ اس زمانے میں انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے. یہ میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے آپ ان میں سے نہ ہوں، لیکن اکثر لوگ یہ کہ بھئی وہ فلانے پہ کیوں ایسا ہو گیا، میں بھی تو ہوں. تو پھر یعنی یہ ملتے جلتے کچھ تاثرات آج بھی پائے جاتے ہیں. لوگ جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں اللہ والوں سے. اور ہمارے شیخ سے تو یعنی اس کی پوری داستان انہوں نے ہمارے شیخ نے داستان سنائی ہے. یہاں کا جو عالم طبقہ ہے یعنی علماء، خاص طور پہ علماء، ان کے درس قرآن کے مخالفت میں بہت آگے تھے. میں خود اس بات کا شاہد ہوں سامعین کرام. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں، یعنی زبان سے نہیں کہتا لیکن وہ علماء حق سے بیر رکھتا ہے، اللہ واسطے کا بیر رکھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی یہ خزانے، رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس تو نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ کے الفاظ ہیں. اگر تمہارے پاس یہ بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی تو سیڑھی لگا کے اسباب تلاش کر لو. جو یعنی رسول کو تم ان کا مرتبہ دینے کے اپنے لیے وہ مرتبہ ڈھونڈ لو. تو بہرحال اس کے بعد یہاں آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. یہ ایک ٹولی ہے، یہ ہنالک مہزوم، یہی یہ شکست کھائے گی. ہنالک اسی جگہ، من الاحزاب ٹولیوں میں سے ایک ٹولی ہے
یہی شکست کھائے گی۔ یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب کہ مکے کے مسلمان جو ہے کفرا اور مشرکوں کی ظلم کی چکی کا شکار تھے، مختلف قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور یہاں سے انہوں نے ہجرت بھی کر لی تھی، ہجرت حبشہ۔ تو اس زمانے کی کہ پوری طرح بظاہر پوری طرح مسلمان مغلوب تھے، پسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، ان کو جہاد کا حکم نہیں تھا، جواب کا حکم نہیں تھا، اور یہ لوگ جو تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی لے آؤ وہ عذاب، ابھی بھی آئے گا وہ، کہ عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ تو یہ چیزیں جو ہے یعنی ان حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم یہیں پہ شکست کھاؤ گے، تم غالب نہیں رہو گے، تم شکست کھاؤ گے۔ ہنالک مہزوم، بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کلن۔ اس کا میں نے ترجمہ بتا دیا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بہت سی قومیں، ان سے ذل اوتاد یہاں فرعون کو کہا ہے کہ تمہارا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ فرعون جو تھا وہ میخوں والا تھا، بڑی زبردست قوت والا تھا، وہ ظاہر لگتا تھا ایسا۔ تو ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان کے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو میرا عذاب ان پہ ثابت ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء، اب بھی یہ لوگ جو ہے اللہ نہیں منتظر لیکن ایک چیخ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے لیکن ایک چنگاڑ کا، تو اس میں جب وہ آئے گی تو اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، یعنی اس میں ڈھیل نہیں، بس وہ عذاب آ کے ان پہ پیوست ہو جائے گا۔ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ ہمارا وہ یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں جلدی دے دے ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے۔ بس اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الاید انہ اواب۔ بہرحال یہاں تک میں مضمون ہم نے پڑھا ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب ام له ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ ترجمہ سنا دیں۔ وانطلق الملأ،
چل پڑی ایک ٹولی منہم ان میں سے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور صبر کرو اپنے معبودوں پہ، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، پچھلے دین میں تو ہم نے ایسا کچھ دیکھا نہیں، اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس پر نازل ہوئی نصیحت ہمارے درمیان، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں میری نصیحت سے، بل لما یذوق العذاب، بلکہ انہوں نے عذاب چکھا نہیں ہے، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں آپ کی رحمت کے رب کے خزانے جو غالب اور بخشنے والا ہے، دینے والا ہے، ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب، پھر وہ چڑھ جائیں رسیاں تان کے یا سیڑھیوں پہ، اسباب تلاش کریں، چڑھیں اسباب تلاش کریں اور یہ فیصلہ بدل دیں، جند ما ہنالک مہزوم، یہ ایک لشکر ہے، ما ہنالک، جو یہاں شکست کھا جائے گا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے میخوں والے، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے، بن والے، اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں، ان کل الا کذب الرسل، یہ سب جو تھے انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، بس ان پہ عذاب آ پڑا، وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة، یہ انتظار نہیں کرتے لوگ لیکن ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. The notables among them announced, "Go on and hold fast to your gods. This is something planned." ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. We never heard of this in the former faith. This is nothing but a fabrication. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Was the message sent down to him out of all of us? In fact, they are doubtful of my warning. In fact, they have not yet tasted my punishment. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Or do they possess the treasuries of the mercy of your Lord, the Majestic, the Giver? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.
or do they possess the sovereignty of the heavens and the earth and what is between them? Then let them ascend the ropes. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. An army of confederates would be defeated there. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Before them the people of Noah denied the truth, as did Ad and Pharaoh of the stakes. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. And Thamud, and the people of Lot, and the dwellers of the woods, these were the confederates. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. None of them but denied the messengers, so my retribution was deserved. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. These can expect only a single scream from which there is no recovery. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. And they say, Our Lord, hasten your writ upon us before the day of account. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।